میں آپ سب کی تشریف آوری پر آپ سب کا شکر گزار ہوں۔ میں نے آج آپ کو اس لیے یہاں زحمت دی ہے کہ اس پیش رفت اور کامیابی کے بارے میں کچھ حقائق آپ سے شیئر کر سکوں جو حکومت پنجاب کو 13 فروری کو فیصل چوک لاہور میں ہونے والی دہشت گردی کے ذمہ دار نیٹ ورک کی نشاندہی اور اس میں شامل دہشت گردوں کی گرفتاری ہوئی ہے۔ میں اس پیش رفت پر محکمہ پولیس پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور IB کے ادارے کی شاندار کامیابی پر ان کو تحسین پیش کرتا ہوں، پوری قوم کی طرف سے شاباش دیتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس جانفشانی سے قاتل دہشت گردوں تک رسائی کا فریضہ سر انجام دیا ہے، اس پر وہ پوری قوم کے تعریف کے مستحق ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بربریت کے اس واقعہ میں 14 افراد شہید اور 80 سے زائد زخمی ہوئے تھے، جن میں ہماری پولیس کے انتہائی قابل، محنتی اور دیانتدار DIG، SSP، پولیس کے فرض سپاہی اور دوسرے عہدیدار شامل تھے۔ کیپٹن سعید احمد مبین اور زاہد گوندل ہماری ٹیم کے رکن تھے۔ مجھے ان سب کی جدائی کا جو صدمہ ہے، اس کا اظہار میرے لیے الفاظ کے ذریعے کرنا ممکن نہیں۔ میں نے ان شہداء کے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور پھر صوبے کے مختلف مقامات جیسے ساہیوال، رینالہ خرد، دیپال پور، قصور اور ناروال وغیرہ میں جا کر خود ان کے اہل خانہ سے تعزیت کی اور ان کے بچوں کو حوصلہ دیا۔ میں نے پولیس کے جوانوں اور افسروں کو اپنے ساتھیوں کی شہادت پر ملول تو پایا ہے، لیکن ان کا حوصلہ اور عزم نہایت بلند اور مضبوط ہے۔ اس سے پہلے میں نے حادثے کے بعد ہسپتال جا کر زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ میں نے دیکھا کہ زخمی ہونے کے باوجود ان کے حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ میں نے انہیں دہشت گردی کی جنگ میں پہلے سے بھی زیادہ پرعزم پایا۔ اسی طرح میں نے شہداء کے ورثاء کو تمام تر رنج کے باوجود جذبہ حب الوطنی سے معمور دیکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شہداء کے معصوم اور کمسن بچوں کو دیکھ کر اور ان کی باتیں سن کر ہر اہل دل انسان کی طرح میری بھی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ لیکن یقین جانیے کہ اس وقت جب ایک شہید کی والدہ نے یہ کہا کہ میں اپنے دوسرے بیٹے کو بھی وطن پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے پنجاب پولیس میں بھیجوں گی، تو میرا حوصلہ کئی گنا بڑھ گیا۔ اسی طرح جب ایک معصوم بچے نے مجھ سے کہا کہ وہ بھی بڑا ہو کر اپنے والد کی طرح دہشت گردوں کا مقابلہ کرے گا، تو میرا یہ یقین پختہ ہو گیا کہ پاکستانی قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کو دہشت گرد شکست نہیں دے سکتے۔ میں اس موقع پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی یہ موقع ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ مجھے دہشت گردی کے اس عظیم سانحے کے حوالے سے ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کا ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ بیان پڑھ کر دلی رنج اور دکھ پہنچا۔ انہوں نے محض سیاسی دکان چمکانے کے لیے اس المناک موقع پر بھی پنجاب پولیس اور حکومت پر تنقید کرنے کو ترجیح دی۔ انہوں نے اس حقیقت کو بھی فراموش کر دیا کہ دہشت گردی پورے پاکستان کا، پاکستان کے عوام کا مشترکہ مسئلہ ہے، زندگی اور موت کا سوال ہے۔ یقین جانیے کہ اس سے اگلے روز جب KPK میں دہشت گردی اور بم دھماکے ہوئے اور اس میں کئی شہادتیں پیش آئیں، تو مجھے اس پر اتنا ہی صدمہ پہنچا جتنا لاہور یا پاکستان کی کسی اور جگہ ہونے والے ایسے دلخراش واقعات سے پہنچ سکتا ہے۔ میں نہایت درد دل کے ساتھ ان کیمراز کے ذریعے اپنے تمام سیاسی رہنماؤں سے اپیل کروں گا کہ ہمیں ایسے المناک
واقعات کو قومی مسئلہ سمجھنا چاہیے اور ان پر پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سے باز رہنا چاہیے۔ خواتین و حضرات، میں نے لاہور کے سانے کے فوراً بعد کہا تھا کہ ہمارے شہداء کی قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی اور ہم یہ جنگ آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑیں گے، اور انشاءاللہ اس واقعے میں ملوث ایک ایک فرد کی نشاندہی ہوگی اور وہ اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ان دہشت گردوں کا تعاقب کرنے، ان کے ٹھکانوں اور سہولت کاروں کا سراغ لگانے اور انہیں گرفتار کرنے میں کامیابی عطا کی۔ ہم اس بہت بڑی پیش رفت پر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہیں۔ ابھی آپ کو وہ ویڈیو دکھائی جائے گی جس میں یہ سارے جو پہلو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب میں آپ کو اس پیش رفت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ لاہور میں 13 فروری کو ہونے والے دہشت گردی کی اس کارروائی میں شامل دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب تک ہونے والی تفتیش کے مطابق اس دہشت گرد گروہ کا مرکز افغانستان میں ہے۔ دہشت گردوں کا یہ نیٹ ورک افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرتا ہے۔ لاہور میں ہونے والی دہشت گردی کا ذمہ دار بھی یہی نیٹ ورک ہے۔ اس نیٹ ورک نے لاہور میں دہشت گردی کے اس واقعہ کی منصوبہ بندی کی۔ اس دہشت گردی کی تیاری بھی افغانستان میں کی گئی اور اس میں ہلاک ہونے والے خودکش بمبار کا تعلق بھی افغانستان سے ہے اور دوسرے دہشت گرد کا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے۔ میں نے شہداء کو گواہ بنا کر کہا تھا کہ آپ کا لہو ہم پر قرض ہے، ہم انشاءاللہ یہ قرض چکا کر دم لیں گے۔ میں ایک بار پھر اس پیش رفت پر آئی جی پولیس پنجاب اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو شاباش دیتا ہوں اور اپنے تمام کیبنٹ کمیٹی کے ممبرز کو شکریہ ادا کرتا ہوں اور آئی بی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے پوری قوم کی دعاؤں کے نتیجے میں اس فی الفور بغیر وقت ضائع کیے دہشت گردی کے اس واقعات کو آڑوں ہاتھے لیا۔ میں اس موقع پر میڈیا کے ذریعے پاکستانی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان دہشت گردوں سے اپنے ایک ایک شہید کا بدلہ لیں گے اور دہشت گردی کی اس جنگ میں بہنے والے خون کے ایک قطرے کو بھی رائے گاں نہیں جانے دیں گے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور اب آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جائے گی، اس کے بعد آپ کے کچھ چند سوالات ہوں گے لیں گے۔ یہ آپ بس دیکھتے جائیں، یہ واقعے سے پہلے کی موومنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ جی سر، دہشت گرد اپنے ساتھی کو لے کے جا رہا ہے ساتھ۔ نیکسٹ ٹائم یہ وہ ہے جب وہ جا رہے ہیں، تو آپ کو دکھانا مقصود ہے کہ یہ شوز اس نے پہنے ہوئے تھے جو کہ فوٹیج واقعے سے پہلے کی ہے، اس میں بھی یہ واضح تھا، تو یہ ہم نے اس کا بعد میں کلوز اپ لیا ہے تاکہ آپ کو اندازہ رہے کہ یہ وہی لڑکا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ اب آپ دیکھیں، لیفٹ سائڈ پہ وہ پکچر ہے جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے واقعے سے پہلے کی، اس کی جو ہم نے انہانس کروائی ہے، اور رائٹ پہ ایکچوئل فوٹو ہے۔ تسلی کے لیے دیکھیں کہ یہ سیم وہی بندہ ہے جس نے جا کے دہشت گرد کو موقع پہ خودکش بمبار کو چھوڑا ہے اور اسے چھوڑ کے پھر واپس گیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ وہ موٹر سائیکل پہ خودکش بمبار کو لا رہا ہے، یہ وہ پیدل سے پہلے کی فوٹیج ہے جہاں وہ اس نے موٹر سائیکل چھوڑی ہے اور اس کے بعد آگے لے کے آیا ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ آپ دیکھیں تو یہ سویسائیڈ بامبر کی رائٹ پہ وہ تصویر ہے جو انہوں نے جاری کی ہے دہشت گرد تنظیم نے، اور لیفٹ پہ اس کی ایکچوئل تصویر ہے جو اسی ہینڈلر اور دہشت گرد کے اپنے موبائل فون سے ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہے، یہ وہ تصویر ہے۔ نیکسٹ ٹائم یہ اب آپ دیکھیں، یہ اصلی شناختی کارڈ ہے
اسی ہینڈلر دہشت گرد کا انوار الحق کا، جو کہ اب اس وقت گرفتار ہے اور جس نے ساری ریویلیشنز کی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم، یہ ابھی ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، ذرا آپ غور سے سنیں، یہ اس میں آپ کو ساری تفصیل خود بتا رہا ہے، چھوٹی سی ویڈیو ہے، جی چلائیں پلیز۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد اللہ۔ تمہارا تعلق کس جگہ سے ہے؟ گاؤں کا نام؟ میرے محمد کا نام۔ تمہارا تعلق کس جماعت سے ہے؟ جماعت الابرار سے۔ اس کام کی ٹریننگ تم نے کہاں سے حاصل کی؟ یہ جماعت الابرار سے افغانستان میں حاصل کی ہے، چکنور سے۔ افغانستان میں کتنی دفعہ گئے؟ 15-20 مرتبہ گئے۔ تمہارا تنظیمی نام کیا ہے؟ ابو ہریرہ۔ تمہیں یہ کام کرنے کا ٹارگٹ کس نے دیا؟ یہ عمر خالد فرسانی نے دیا اور افراد نے دیا، فرمان سردار نے۔ تمہیں یہ ٹارگٹ کیا ملا تھا؟ اس ٹارگٹ کی تفصیلات کیا تھی؟ اس ٹارگٹ کی تفصیلات یہ ہے کہ لاہور میں جا کے مال روڈ پر میرا کام کرنا ہے۔ اور کس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ پولیس والے کو، جہاں تک پولیس والے نظر آئے۔ تم نے اس کام کی کوئی ریکی، کوئی پلاننگ کی؟ پلاننگ کہاں کافی دیر پہلے میں نے چکر لگایا اس کے اوپر، مال روڈ کے اوپر، لیکن کچھ ملا نہیں۔ اس دن ہم نے چکر لگایا اثر سے پہلا، تو یہ مل گیا ٹارگٹ۔ اس نے کہا پولیس والے تو ہم جلدی سے واپس گئے اور اس کو جے کٹ کروایا اور بس نیک استعمال کر دیا۔ خودکش مبارک کا نام کیا تھا؟ رسول اللہ۔ کہاں کا رہنے والا تھا؟ یہ افغانستان سے تعلق رکھتا ہے۔ افغانستان میں کس جگہ؟ کنڑ سے۔ خودکش جیکٹ کب پہنچی تھی تمہارے پاس؟ تقریباً 20-25 دن پہلے پہنچا۔ خودکش جیکٹ کیسے پہنچی؟ کس نے تمہیں خودکش جیکٹ دی؟ یہ وہاں پہ تنظیم کی طرف سے ایک آدمی شخص مجھے ملا تھا، وہ عارف نام کا شخص، وہ نے مجھے پایا تھا۔ اور وہ کس طریقے سے خودکش جیکٹ وہاں پہنچی؟ وہ میں نے ٹرک والے سے بات کیا تھا ادھر ہی، ایمرجنسی میں جہاں سے انہوں نے پکڑ کے لایا پشاور سے، اور ٹرک والے سے انہوں نے میرا 2 لاکھ روپے کا بات کیا کہ آپ مجھے جا کر پہنچائیے۔ اور خودکش مبارک کیسے پہنچا لاہور؟ اور اس کو میں لینے گیا تھا پشاور۔ پشاور میں کس جگہ سے خودکش مبارک تم نے حاصل کیا؟ ہاں جی، کے واڑے سے، پرسوں واڑے سے۔ خودکش مبارک نے فون یوز کرا؟ فون؟ جی۔ تم لاہور میں کتنے عرصے سے موجود ہو؟ میں 2000 سے۔ اور کیا کام کرتے ہو؟ بس یہ آگے پیچھے بس کام کرتے رہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ یہ آپ نے خود ابھی دیکھ لیا، اس پہ سارا دیکھیں، یہ بالکل وفاقی حکومت کے ساتھ ہماری پوری اشتراک ہے ہر لحاظ سے۔ آئی بی جو ہے، جس طرح میں نے کہا کہ وفاقی ایجنسی ہے، اسی طرح ہمارے جو دوسرے آپریشن ہوتے ہیں اس میں جوائنٹ جو فیڈرل ایجنسیز ہیں، آئی ایس آئی، ایم آئی، مل کے ہم یہ کرتے ہیں۔ اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے اس وقت پچھلے جب سے یہ مارز وجود میں آیا ہے، سینکڑوں جو انہوں نے دہشت گردوں کو پکڑا، ان کا مقابلہ کیا، آئی بی اوز کیے، اپنا یہاں پر پنجاب میں اسٹینڈ لون آئی بی اوز کیے، فیڈرل ایجنسی کے ساتھ مل کے کیے، پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے کیے، رینجرز کے ساتھ مل کے کیے۔ یہ ایک ہمارا، جس طرح میں نے کہا کہ مشترکہ، یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے، ہماری بقا کا مسئلہ ہے، تو اس لیے اس کے اوپر پوری طریقے سے ہماری فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریشن ہے۔ اور ہم نے یہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ خالصتاً گورنمنٹ آف پنجاب کا ادارہ ہے، اور اس کے 3 حصے ہیں: آپریشن ونگ، انویسٹیگیشن ونگ اور انٹیلیجنس ونگ۔ ان کی بڑی کمال کی ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، پاکستان آرمی کے آفیسرز نے دی، ترکوں نے ان کی ٹریننگ کی، اور اس کی جو پوری طرح اس کی گورنمنٹ آف پنجاب ان کی پوری معاونت کرتی ہے۔ اور یہ تمام ادارے جو ہیں، اب آئی سی 3 جو ہے، سیف سٹی، ان کے جو کیمرے لگ رہے ہیں، وہ بھی گورنمنٹ آف پنجاب کے اپنے فنڈ سے لگ رہے ہیں۔ تو یہ پوری ایفرٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی بھی ہے، اور فیڈرل حکومت اور فیڈرل اداروں کے ساتھ بھی ہے۔ نیکسٹ ڈے جی وہ تھریٹس آئیں بالکل، اور آپ نے دیکھا کہ کئی آئی بی ایس ہوئے ہیں،
تو یہ بات اس نے آپ نے خود سنا کہ وہ آیا اچانک دیکھا یہاں پر پولیس کھڑی ہے تو انہوں نے اس کا نشانہ بنا دیا. تو یہ کاش کیسا نہ ہوتا، لیکن جو میں نے ایفرٹس گنوائی ہیں وفاقی اداروں کی، گورنمنٹ پنجاب کی مل کر، تو یہ ایفرٹس اپنی جگہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے دیکھا ایک ایسی تنظیم، دہشت گرد تنظیم جس کا صفایا ہو چکا ہے پنجاب میں، وہ کاؤنٹر ٹیررزم نے کیا. اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی بات سنانے کی نہیں ہے یا تعریف کروانے کی نہیں ہے، فیکٹس ہیں بالکل. مگر اس میں یہ ہمارا ایک قومی مسئلہ ہے، ہماری یہ اسٹرگل ہے آف آر سروائیول. تو یہ میں کہوں کہ ہم خود کر لیں گے غلط بات ہے. مل کر یہ ہمیں جنگ لڑنی ہے جو کہ لڑی جا رہی ہے. ضرب اعظم کو دیکھیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں پاکستان کے فوج نے، افسروں جوانوں نے، پولیس نے، فیڈرل گورنمنٹ، پرائم منسٹر نواز شریف کی پوری اس میں لیڈرشپ ہے. تو یہ ایک مشترکہ یہ گول ہے، اس کو مشترکہ گول سمجھنا چاہیے. جی جی شکریہ. دو باتیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایجنسیز کی، بالکل آپ نے کہا کہ اس میں انٹیلیجنس کو ہمیں اور بیف اپ کرنا ہے اور تکڑا کرنا ہے. اس میں بہت بڑا اچھا کام ہو رہا ہے اور مزید اس میں کام کرنے کی گنجائش. نمبر 1. نمبر 2، یعنی ایک زمانے میں یہ الزام لگتا تھا کہ یہاں پر سلیپرز ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، ہینڈلرز ہیں پنجاب میں. اگر میں یہ کہوں کہ اس کو ہم نے سب کو ختم کر دیا تو شاید مجھے اس طرح کی بات کرنی چاہیے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ ان کا کلا کما کرنے میں کوئی کثرت نہیں چھوڑی جا رہی اور سینکڑوں اس طرح کے دہشت گرد ہینڈلرز جو کہ ان کے CDD کے مقابلوں میں وہ جہنم رسید ہو گئے، ان کو گرفتار کیا گیا، عدالتوں سے سزائیں دلوائی جا رہی ہیں. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اب لوکل فیسیلیٹیٹر ان کے لیے ملنا مشکل ہے. تبھی یہ باجوڑ سے آپ نے دیکھا آیا افغانستان سے. اور میں اس بات کی مجھے اختیار نہیں بطور صوبے کے سربراہ کہ میں انٹرنیشنل جو ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو میں بات کروں، لیکن افغانستان کی طرف سے یہ دہشت گردی کا ہونا اور اس کو پروموٹ کیا جانا ایک بہت سیریس ایشو ہے. لہذا میں وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا کہ اس کے بارے میں پوری ایک کانفرنس بلائی جائے، چاروں صوبوں کو انوائٹ کیا جائے اور اس کے بارے میں ایک بڑی ٹھوس ہماری ایک پلاننگ ہونی چاہیے. جی فوجی عدالتوں کو ہمارا موقف بڑا واضح ہے کہ فوجی عدالتیں بالکل قائم ہونی چاہیے اور انہی عدالتوں کی وجہ سے یقین کیجیے گا کہ یہ خوف کا ایلیمنٹ دوبارہ ابھرا کہ جناب یہ دہشت گردی جو کرے گا وہ اس کو اپنے قانون کے مطابق اس کو سزائے موت ملے گی، تو اس کا بڑا اپنا ایک امپیکٹ ہے. لہٰذا PMLN کی گورنمنٹ فوجی عدالتوں کی توسیع کو پوری طرح سپورٹ کرتی ہے. جی میرا سوال بھی یہی ہے کہ سزائے موت تو ملے گی، لیکن امپلیمنٹیشن کب ہوگا؟ گزشتہ سال سے دیکھیں کتنے ابھی تک دیے گئے ہیں. کیا اگر جب تک ان لوگوں کو سزائے موت نہیں ہوگی تب تک آپ بھی سمجھتے ختم ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کون یہ تمام گیم کر رہا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں انڈیا کے، US کے وہاں پر جس طرح کونسلیٹ چل رہے ہیں، اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا، کب اٹھائے گا؟ دیکھیے ایک تو وہ جو آپ بات کریں سزاؤں کی، اس کے اوپر ان کی سپریم کورٹ میں کچھ اپیلیں بھی چل رہی ہیں اور جو ان کے فیصلے ہوں گے، جس طرح پہلے ان کو اپنا کئی درجن دہشت گردوں کو سزائے موت مل چکی ہے، اس کے اوپر عمل ہو چکا ہے، اس طرح ان کو بھی عمل ہوگا. لیکن ہم فوجی عدالتوں کی توسیع کے لیے پوری طرح ہم یعنی آؤٹ آف کنوکشن ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے، میں یہ اس پہ اب مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں اس واقعے کے بعد کہ یہ دہشت گرد وہاں سے آ رہے ہیں، ان کا ہمیں پوری طرح پوری قوم کا مطالبہ ہے، تدارک کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان افغانستان کی حکومت کے ساتھ یہ معاملہ انتہائی سنجیدگی سے اٹھا رہے ہیں اور اس میں مزید اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اٹھانے میں شدت آئے گی. میں پچھلے 2 روز سب کے گھروں میں گیا اور میں نے دیکھا ان کا جذبہ، ان کے بچوں کی. کل بھی میں ناروال میں تھا تو ان کی شہید کی 3 بیٹیاں، جوان بیٹیاں اور ایک بیٹا. یقین کیجیے گا کہ انہوں نے کہا، بڑی بیٹی کا جو میڈیکل کالج میں
اس کو پری میڈیکل کر رہی ہے وہ بیٹی. ان کا کہ میرے ابو نے کہا تھا انکل کہ وہ ان کا بڑا ایک عام سا گھر تھا, تو میں نے کہا کہ انشاءاللہ حکومت آپ کو مالی امداد کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے ان شہیدوں کا, ان کا کوئی معاوضہ کوئی نہیں ہے, لیکن دنیا میں بہرحال ان کی بچوں نے رہنا ہے, آگے جانا ہے اور جو دنیاوی تقاضے پورے کرنے ہیں. تو وزیر اعظم پاکستان پرسوں جب آئے تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ ان کی ہم جو پیکج ہے شہیدوں کا وہ اتنا ہوگا کہ کبھی زندگی میں ان کو کسی بھی مشکل ان کو پیش نہ آئے, ان کے بچوں کو, ان کی بیواؤں, کوئی ان کو مشکل پیش نہ آئے, ان کی پڑھائی ہو, ان کی تعلیم ہو, ان کا علاج ہو, بود و باش ہو. انشاءاللہ وہ بڑا پیکج وزیر اعظم کے زیر غور وہ اعلان کرنے والے ہیں. کل اور پرسوں میں جن کے گھروں میں گیا تھا وہ سپاہی تھے, کل میں ایس پی کے گھر بھی گیا, ان کو ہم نے 1 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا ہے, گھر دیں گے اور تعلیم اور علاج مفت ہوگا جب تک یہ بچے ان کے وہ پڑھنا چاہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ماہانہ ان کو وظیفہ بھی ملے گا. باری جی جی حفیظ امین حفیظ صاحب. سر سوال یہ ہے کہ آپ کے چاہنے والے جن کا آپ نے نام لیے بغیر سیاسی جماعت کے لیڈر کا کہا کہ وہ اس طرح اس پر بھی سیاست کر رہے ہیں, وہ ایک مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب میں سندھ جیسا گرینڈ آپریشن ہونا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف جس میں رینجر ہو وغیرہ وغیرہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ موجودہ جو دہشت گردی خودکش حملہ آوروں کی لہر چلی ہے, کیا اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب کسی بڑے پیمانے پر دہشت گردوں کے خلاف خودکش حملہ آوروں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کی منظوری دے رہے ہیں؟ میری گزارش سنیں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گرینڈ آپریشن, اپنا سپر گرینڈ بھی آپریشن اگر کرنے کی ضرورت ہے تو اس سے اگر کون سے انکار کر سکتا ہے. دیکھیے حفیظ صاحب ذرا آرام سے ذرا بات میں سن لیں. یہ جو پچھلے 2-2.5 سالوں میں جو آپریشنز ہوئے ہیں CTD نے کیے ہیں, میں نے جس طرح کہا انڈیویجولی کلیکٹیولی فیڈرل ایجنٹ کے ساتھ مل کر, پاکستان آرمی کے IBOs ہوئے ہیں, رینجرز کے IBOs ہوئے ہیں. اس میں اگر آپ کو یہ کوئی شک آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے, جنہوں نے سیاسی بات کی ہے ان کی میں بات کا جواب دینا مناسب نہیں سمجھتا. جو لیکن جو وہ یہ کہیں نہیں, جو یہ کہیں نہیں, آپ میری بات سنیں. نہیں میں جواب ہی دے رہا ہوں نا کہ انہوں نے پنجاب پولیس اور کو نشانہ بنایا. اگلے دن کاش KPK میں واقعہ نہ ہوتا, کاش نہ ہوتا. وہ بھی ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور مائیں ہیں, اور ہمیں اتنا ہی افسوس ہے اس واقعے کا جتنا پنجاب میں یا 7 شریف میں یا بلوچستان میں. ہمیں یہاں پر سیاسی دکان نہیں چمکانی. آپ کا جو سوال کا جواب یہ ہے, رینجرز ہو, آرمی ہو, پولیس ہو, یہ سب ہماری ملک کے بڑے اثاثے ہیں, عظیم اثاثے ہیں, اور جتنی بھی ضرورت پڑے گی ہم لیں گے, ریکویسٹ کریں گے, رینجرز بھی لیں گے ضرورت پڑے گی تو. ہمیں MI اور ISI کی پوری معاونت حاصل ہے. جب اپنا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے یہ جو گلشن اقبال کا جو واقعہ ہوا, ذرا امین بھی صاحب میری طرف دیکھیے اب ذرا, جنہوں نے آپ کا جن کا حوالہ آپ دے رہے تھے ان سے جا کے کہیے گا کہ جو گلشن اقبال کے جو واقعہ تھے, جو اس کے جو قاتل تھے, دہشت گرد تھے, وہ سب CTD کے ساتھ مقابلے میں جہنم رسید ہو چکے ہیں. بالکل 6 تو میں کہنے کو CTD بھی پاکستان کا پنجاب کا ادارہ ہے, رینجرز بھی ہمارا ایک اثاثہ ہے, فوج بھی ہماری ہے, اور ایک بڑی ایک ویرین فوج ہے. تو اس میں ہمیں تفریق نہیں کرنی چاہیے اور سیاسی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے. یہ اس وقت مقام ہے ملک کو بچانے کا. ہمیں سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کام کرنا چاہیے. جی جی 2-2.5 سال بڑے سکون سے گزر گئے تھے, اچانک ایک بڑی شدت کی لہر آئی ہے اور لگتا ہے کہ ہم اسی مقام پہ چلے گئے ہیں جہاں آپریشن ضرب اعظم سٹارٹ کرنے کے وقت کہاں پہ لیپس ہوئے ہیں, ہماری کمی. دیکھیں یہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو لہر آئی ہے بالکل آپ کا آئی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک جن کی کیپیسٹی دہشت گردی انٹیلیجنس گیدرنگ کے حوالے سے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں, مغربی یورپ میں جو حالیہ واقعات ہوئے ہیں,
हमारा जो बरादर मुल्क तुर्की, जिनसे हम मदद लेते हैं और हमें बहुत वो हमारी उनकी बहुत मेहरबानी, हम कि हमें बड़ी मदद करते हैं, वहाँ पर एक लहर आई पिछले कई महीनों से जारी है, जिसके लिए पूरी तरह वो लड़ हैं। तो यहाँ पर ये जो 5, 6, 7 वाक़यात पिछले दिनों में हुए हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, यकीनन इससे बहुत एक खौफ फैला है और बड़ी बेचैनी पैदा हुई यकीनन। लेकिन देखिए कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं उसमें पुलिस के अफसरान हैं, पुलिस के सिपाही, फ़ौज के, अभी आवारान में जो कल वाक़या हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि ये ऊंच नीच होती है, लेकिन ये भी देखें कि कितने अमन से यहाँ पर लोगों ने ज़िंदगी बसर की। और ये वाक़यात आए हैं, इनका हमने जवामर्दी से, होश से और पूरी अपनी क़ुव्वत को बुरुकार लाकर तमाम अपनी जो एफर्ट्स हैं उनको सिनर्जाइज़ करके वफाक और सूबों को मिलकर, अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर और तमाम एजेंट्स के साथ मिलकर हमें इसका मुकाबला करना है। उन कौमों की ज़िंदगी में इस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसका मुकाबला करना जो है वो ज़िंदा कौमों का उनका वस्फ़ है। और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी कौम में पूरी ये एनर्जी मौजूद है। न्यूट्रलाइज किया है पंजाब के अंदर, क्या कौम ये समझे कि आप मजीद इनके कोई दीगर शाखें इसी नेटवर्क के कोई और दहशतगर्द यहाँ पे मौजूद है, या सारे का सारा नेटवर्क डिफ्यूज कर दिया? नहीं, 100% इससे मजीद हमें पेशरफ्त होगी, हमारी पुलिस को, हमारी एजेंसीज को मजीद उनका हौसला बढ़ाया, मजीद पता चलेगा, मालूमात हासिल होंगी। और देखें ये एक ऑन गोइंग जंग है। ये बात आप अगर जिस तरह आप ये सवालात कर रहे थे तो मैं पूछूं कि किसने इख्तियार दिया था 80 की दहाई में कि हम अपने आप को फ्रंट लाइन स्टेट बना दें और ये कहें कि जनाब इट्स अ वॉर ऑफ इस्लाम अगेंस्ट कम्युनिज्म, और अफ़गानिस्तान में जो रूस ने हमला किया था उसमें हम उसके पार्टी बन जाए। अब वो तारीख का हिस्सा है, उसके ऊपर रोने धोने का कोई फ़ायदा नहीं। अब हमें अपने पाँव पे खड़ा होना है और इस मुल्क को इस जंग की आग से हमें लेकर आगे बढ़ना है। और इंशाअल्लाह ये होगा बशर्ते कि इल्ज़ाम तराशी से बाज आ जाए, सियासत से बाज आ जाए, पॉइंट स्कोरिंग से बाज आ जाए और अपनी प्रोजेक्शन से बाज आ जाए और एक सही मानों में कौम के मिलकर हम इसकी ये जो एक्सट्रीमिज़म है और जो दहशतगर्दी है इसको जड़ से उखाड़ कर फेंटे। ये मुमकिन है, इंशाअल्लाह वक्त लगेगा लेकिन ये होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। लास्ट क्वेश्चन जी ख्वाजा साहब। देखिए ये तो एक फेडरल पॉलिसी का मामला है, इसमें मैं कोई इसको पब्लिकली तो मैं कोई चीज़ सजेस्ट नहीं कर सकता। मगर एक बात ख्वाजा साहब आपके सवाल के नतीजे में करूँगा, अपने अफ़गान जो भाई जो पनाह गुज़ीर हैं पाकिस्तान में, कि खुदारा आप हमारे भाई हैं और पाकिस्तान ने पिछले 30 साल अपना पेट काट कर आपको एक भाई और भाइयों और बहनों की तरह यहाँ पर रखा है, अपने मेहमान। और हम समझते हैं कि आप बड़े पुरअमन लोग हैं, लेकिन आपकी सफ़ों के अंदर जो काली कोई भेड़ें हैं, जिस तरह के अभी आपने खुद देख लिया, उनको आप खुद निशानदेही करें, पुलिस को बताएं, तो इससे आपकी इज़्ज़त और तौक़ीर पाकिस्तानियों में और बढ़ेगी और पाकिस्तानी बजा तौर पर समझेंगे कि हमने जिनको अपना भाई समझा था, जिनको मुहाजिरीन करके हमने इनको यहाँ पर बसाया था, जिस तरह के मसाके मदीना की मिसाल पूरी दुनिया में है कि किस तरह उन्होंने वहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर वहाँ पर अपना मुहाजिरों को गले लगाया, वहाँ पर उनको जगह दी, अपने भाई भाई बनाया, अपने घरों में रखा, एक कमरा एक को दिया, दूसरा कमरा दूसरे को दिया, जो पकाया वही सब में वो तकसीम किया और अपना गले लगाया। इसी तरह अफ़गान भाई हमारे भाई हैं, लेकिन आपकी सफ़ों में अगर कोई इस तरह के लोग हैं, खुदारा उनकी निशानदेही करें, वगरना कानून जो है फिर वो हरकत में आएगा, वो आ रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।